ایسے ہی مضبوط رہنا آپ جو سنا ہے ماشاء اللہ ایسے ہی رکھنا ٹھیک ہے. ویسے جاتی یا کمزور عبید اللہ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب مناصب میں سے دو سبب یا دو سبب کے قائم مقام میں ایک سبب ہو. جیسے جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر. غیر منصرف کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے ہیں بلکہ کسرے کی جگہ فتح آتا ہے. غیر منصرف مضاف ہو یا الف لام کے ساتھ ہو تو غیر منصرف کسرے کے ساتھ آتا ہے. جیسے مررت بالاحمد مررت بمساجدهم. اسباب مناصب نو ہیں عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف و نون زائدتان. عدل کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفیہ سے اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف اس طرح چلا جانا کہ مادے کے حروف باقی رہے. جیسے ثلاث تین تین یہ اپنے اصلی صیغے ثلاثۃ ثلاثۃ سے بغیر کسی قاعدہ صرفیہ سے نکل کر ثلاث کی طرف چلا گیا ہے. لہذا ثلاثوں میں عدل پایا جا رہا ہے. عدل کے 6 اوزان ہیں. پہلا فعال جیسے سحر فعال جیسے مقام ایک عورت کا نام فعال جیسے ثلاث تین تین مفعال جیسے مثلث تین تین. فعال عدل کی 2 قسمیں ہیں. پہلا عدل تحقیقی دوسرا عدل تقدیری. عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس میں اپنے اصلی صیغے کی تحقیق ہو. جیسے ثلاث کی اصل ثلاثۃ معنی کے اعتبار سے ہونے کی تحقیق پائی جا رہی ہے. عدل تقدیری وہ عدل ہے جس میں اپنے اصلی صیغے کی تحقیق نہ ہو. محض اہل عرب کے اس کو غیر منصرف کا اعراب دینے کی وجہ سے اس کی اصل فرض کر لی گئی ہو. جیسے عمر غیر منصرف استعمال ہونے کی بنا پر اس کی اصل معدول عنہ عامل فرض کر لی گئی ہے. اسی طرح ظفر غیر منصرف استعمال ہونے کی بنا پر اس کی اصل معدول عنہ ظافر فرض کر لیا گیا ہے. وصف اسم کا ایسی مبہم ذات پر دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو. جیسے احمد سرخ. وصف کی 2 قسمیں ہیں. پہلا وصف اصلی دوسرا وصف عارضی. وصف اصلی ایسا وصف ہے جو جملے کے وضع کیے جانے کے وقت تو اس میں موجود ہو بعد میں باقی رہا ہو یا نہ رہا ہو. جیسے اسود یہ چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا بعد میں کالا اسم کا اسم ہو گیا. وصف عارضی ایسا وصف ہے جو کلمے کے وضع کیا جانے کے وقت اس میں موجود نہ ہو لیکن استعمال میں اس کے اندر معنی وصفی پیدا ہو گئے ہوں. جیسے مررت بنسبۃ 4 میں 4 عورتوں کے پاس سے گزرا. اس مثال میں 3 اور 5 کے درمیان والا عدد 4 کے لیے وضع کیا گیا تھا لیکن ترکیب میں نسبت کی صفت بنا دیا گیا. وصف کی 2 قسموں میں سے وصف اصلی غیر منصرف سبب ہوتا ہے. تانیث کے 4 حروف میں غیر منصرف کا سبب ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ تانیث بتا اور تانیث معنوی کا غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو جبکہ تانیث بالف مقصورہ اور تانیث بالف ممدودہ ہر ایک تنہا 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے. معرفہ کے 7 قسموں غیر منصرف معرفہ کے 7 قسموں میں سے غیر منصرف کا سبب صرف علم ہوتا ہے. عجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 2 شرطیں ہیں. پہلا عربی زبان میں علم ہو جیسے اسماعیل. دوسرا 3 حروف سے زائد ہو جیسے ابراہیم یا 3 حروف ہو تو درمیانی حرف متحرک ہو جیسے شطر ایک قلعے کا نام. جمع وہ جمع منتہا جمع جمع تکسیر ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حروف ہوں یا 3 حروف ہوں تو درمیانی حرف ساکن ہو. جیسے مساجد مصابیح مصباح کی جمع چراغ. ترکیب 2 یا 2 سے زائد کلموں کا اس طرح ایک ہونا کہ دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو اور دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو. ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 2 شرطیں ہیں. پہلا ترکیب اضافی اور ترکیب اسنادی نہ ہو. دوسرا علم ہو جیسے بعل بکو وحضرموت. تمام فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے نام عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں. ان میں سے محمد صالح وحضرموت. تمام فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے نام عجمہ اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہیں. ان میں سے محمد صالح اور شعیب عربی ہونے کی وجہ سے اور نوح ہود لوط عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دوسری شرط متحرک اور اوسط نہ ہونے کی وجہ سے منصرف ہیں.
اور فرشتوں میں رضوان مالک اور منکر نکیر منصرف ہیں وزن فعل اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو وزن اوزان فعل میں سے شمار کیا جاتا ہو وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ہے کہ وہ وزن اوزان فعل میں سے شمار وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور وہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں استعمال ہوا ہو جیسے شمرہ ایسے دو وزن ہیں فعل اور فعل جیسے شمرہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام دوہیلا ایک قبیلے کا نام اگر وہ وزن اسم اور فعل دونوں میں پایا جاتا ہو تو اس کے بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف ہو اور آخر میں تاء مدغرہ نہ ہو جیسے احمد الف و نون زائدتان اسم کے آخر میں الف و نون کا زائد ہونا جیسے عثمان الف و نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو اس اسم ذات کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو جیسے عثمان اگر وہ صفت کے آخر میں ہو تو اس میں صفت کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہوتی ہو جیسے سکران اس کی مؤنث سکرا ہے بمعنی مدہوش اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو جیسے عثمان اس میں صفت وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی اسم پر دلالت کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو جیسے عثمان یہ بہت ہمدرد ہوگا عبید اللہ ابرار پیچھے ہو جا رہا کر کو نیچے آ کو ہے بلا لے جانے اوپر ابرار کو نہیں ابرار ذرا کمزور ہے کر کو بلا لے جانے اوپر سے نیچے اتریا بلا لے جانے کو اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی اسم جو ایسے اسم پر دلالت کرے جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو اس میں ذات وہ اسم ہے جو کسی اسم پر دلالت کرے اور اس کی کسی صفت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو جیسے عثمان اس میں صفت وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو جیسے عمران سکران اس میں منصرف کیفیت کے اعتبار سے اس میں معرب کی تین قسمیں پہلا اعراب لفظی دوسرا اعراب تقدیری تیسرا اعراب محلی اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو جیسے جانی خلیل رأیت خلیلا مررت بخلیل اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو جیسے هذا العصا رأيت العصا مررت بالعصا اعراب محلی دینا نہیں ہے تمہیں سیکھ لو سوالات رہتی سوالات پوچھنا اس لیے کھڑے رہا اعراب تقدیری وہ اعراب ہے اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو جیسے هذا العصا رأيت العصا مررت بالعصا اعراب محلی وہ اعراب ہے جو اسم مبنی پر آتا ہے اگر اس کا اعراب اس میں معرب ہوتا تو رفع نصب جر سے اعراب آتا جیسے اگر اس کی جگہ زید ہوتا تو زیدن رفع نصب جر سے اعراب آتا اس میں متمکن کے وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں پہلا مفرد منصرف صحیح دوسرا مفرد منصرف جار مجرور صحیح تیسرا جمع مکسر منصرف چوتھا جمع مؤنث سالم پانچواں غیر منصرف چھٹواں اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر ہے متکلم ساتواں تثنیہ تو یہ بتاؤ کہ
میں چکمگلور کو گیا کیا روی بناؤں فٹافٹ میں گیا پہلے بناؤں ضرورت ٹھیک ہاں ضرور سے کیوں ضلع علا جی جکمنگلورا مفعول جی بولو میں بولو جی میں بولو سفیان بولو بھی نومان ہاں دیکھو زور سے بولو با وہ کیا ہے چکمگلور کیا بن رہا وہ بولو پہلے نہیں بولو جی بولو تمہیں بولو جی ابرار جی غیر منصرف کی جری حالت فتح کے فتح کے ساتھ ہوتی ہے اتنا ہی نا اور کیا تو ہے گا اس میں ٹھیک ہے نہیں غیر منصرف بولے اجماع اور علم انہوں ملے چلو اس میں متفقین کے وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں پہلا منصرف صحیح دوسرا مفرد منصرف جاری مجرا صحیح تیسرا جمع مکسر منصرف چوتھا جمع مؤنث سالم پانچواں غیر منصرف چھٹواں مکبر واحد مضاف بغیر متکلم ساتواں تثنیہ آٹھواں اثنان و اثنتان نواں کلا و کلتا جبکہ و ضمیر کی طرف مضاف دسواں جمع مذکر سالم جمع گیارہواں عشرون تسعون اور سینون بارہواں اور تیرہواں اس میں مقصور چودہ غیر جمع مذکر سالم مضاف بایا متکلم پندرہواں اس میں مقصور پندرہواں اس میں منقوص سولہ جمع مذکر سالم مضاف بایا متکلم مفرد منصرف صحیح وہ اسم ہے جو تثنیہ اور جمع اور غیر منصرف نہ آخر میں حرف علت نہ ہو جیسے زید مفرد منصرف صحیح کے رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت نصب کے ساتھ اور جری حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید مفرد منصرف میں حسن کو گیا یہ بتائیے حسن ٹھیک کیا حسن کیا بن رہا ہے اس میں کیا بن رہا ابرار غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ پہلے یہ بولنا جری حالت میں جی شباش بولو غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے غیر منصرف ہے اجماع عالم اجماع چلو چلو مفرد منصرف جار مجرا صحیح وہ اس میں مفرد منصرف ہے جس کے آخر میں وہ یا ما قبل ساکن ہو جیسے دلبن زبیون مفرد منصرف جار مجرا صحیح کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت نصب کے ساتھ اور جری حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے هذا العصا رأيت العصا مررت بالعصا جاء زبیون هذا دلب رأيت دلبا مررت بدلب جاء زبي رأيت زبيا مررت بزبي جمع مکسر منصرف وہ جمع مکسر ہے جو منصرف ہو جیسے رجال جمع مکسر منصرف کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت نصب کے ساتھ اور جری حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی رجال رأيت رجالا مررت برجال جمع مؤنث سالم وہ جمع مؤنث ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو جیسے مسلمات جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت جر کے ساتھ ہوتی ہے جیسے میں ہولی کے کو گیا سفیان نعمان واس ذهبت إلى أهليك ربی کو غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے چلو غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب مناسب میں سے دو سبب یا دو سبب قائم مقام ایک سبب پایا جائے جیسے عمر غیر منصرف کی رفعی حالت رفع کے ساتھ نصبی حالت فتح کے ساتھ اور جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی عمر رأيت عمر مررت بعمر
اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر یا متکلم وہ ابن اخن حمن ہنن فمن ذو یہ وہ شے اسم ہے جو تصغیر اور تثنیہ کی حالت میں نہ ہو اور یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر یا متکلم کی رفعی حالت وہ کے ساتھ نصبی حالت الف کے ساتھ اور جری حالت یا کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی ابو کا رأیت ابا کا مررت بابی کا تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں الف اور نون مکسورہ یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو اضافہ کر دیا گیا ہو جیسے رجلان رجلین تثنیہ کی رفعی حالت الف کے ساتھ نصبی و جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بتاؤ میں تیرے بھائی کے ساتھ میدان میں چلا چلیے تھا بتاؤ تیرے بھائی کے ساتھ پکڑ تیرے بھائی کے ساتھ ذوالفقار سفیان تیرے بھائی کے ساتھ جو نعمان مع اخوک تیرے بھائی کے ساتھ جی مع اخیک ہاں شاباش دیکھیں ماشاء اللہ یہ رہی نا بات ماں کئی کو ایسا کیا مناون اخی کا اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر متکلم کی جری حالت کس کے ساتھ ہوتی ہے یا کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں آج شک کے بغیر پڑھے صبح ماشاء اللہ پورے سال میں یہ رہی بات نہیں ہاں بات سمجھ میں گئی کیا بھائی سفیان نعمان ذوالفقار ٹھیک ہے تیرے بھائی کے ساتھ کیسے بنا دیا نا بیسکی تو ماشاء اللہ انہوں معاذ بھی بتائیں یہ ماں پتا لیکن سامنے کا ان سے بن نہیں پائے ہاں ٹھیک اس کی جگہ حالت کیسے ہوتی ہے یا کے ساتھ ایسا کہ تو کیا بھی ہو معاذ بتاؤ ایسے تھا بڑا مماحدہ موضاع ہے تیرے مستقل میرا یہ سر کیا جی جو بتاؤ نعمان انصاری سفیان انصاری اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف بغیر متکلم یہ چھ اسماء ہے ابو اخن حمن ہنن فمن ذو یہ تصغیر یعنی فاعل کے وزن پر نہ ہو اور تثنیہ کی حالت میں نہ ہو اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو جو ہے مطلب پردہ جو بنا ہوا نہیں ہے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو ہوتا ہے ٹھیک ہے نعمان جو ہے یاد کریں ہوتا ہے بہت بدل ہوا ٹھیک ہے چلو اثنان و اثنتان کی رفعی حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے نصبی و جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی اثنان رأیت اثنین مررت باثنین کلا و کلتا مضاف و مضمر وہ کلا و کلتا ہے جو ضمیر کی طرف مضاف ہو کلا و کلتا مضاف و مضمر کی رفعی حالت الف کے ساتھ نصبی و جری حالت یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی رجلان کلاہما رأیت رجلین کلیہما مررت برجلین کلیہما مررت بالرجلین کلیہما سنیرانی مررت بالرجلین ایسا بولنا ہاں مررت بالرجلین کلیہما سنو ہے نا بھائی نہیں ہے مررت برجل ہاں دیکھو الف لام کے ساتھ نہیں ہے ہوتا ہے نہیں شک ہے بچے بول رہے مررت برجل ان کو شک بولا لیکن بچے آپ شک بولو جی الف لام کے ساتھ ہوئی کیا مشکل ہے کیا پتہ نہیں ہے مررت بالرجلین کلیہما جمع مذکر سالم مررت بالرجلین کلیہما
کیا مررت بالرجلين مررت بالرجلين كليهما مررت بالرجلين كليهما بر 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 رجلين کیا ہوا اسے الف لام ہے نا جب آ گیا تو کیسے پڑھتی ہیں اسے ملانا اس سے یہ شمسی میں سے ہے پتہ چلو مررت بالرجلين كليهما جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں وہ ما قبل مضموع اور نون مفتوح یا ما قبل کون کیسے اسے تین جنے کی کیا کہیں دو جن تین جنے کی نا دو جنے کی دوش طلبہ گئے کہتے کیا ہوا دو طالب علم گئے کیسے بناتے اسے گئے گئے کیا ذهبت طالبانی ذهب الطالبان بولو جی نعمان ذهب الطالبان بولتے نہیں سفیان ذهب الطالبين سنیرن ذهبت وہی شک میں تھا دو کی تین نہیں کی مجھے شک نہیں بولے گا دو چکر کو بولے جی جی بولو واز ذهب الطالبان كليه سنیرن ذهبت خیر جی پوچھے تو بولتے نہیں ذهب الطالبان كلاهما تشنا پوچھتے تو یہ سب ہے نہیں شک ہے تاکید ہے تاکید لانا ہے یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ دو طلبہ نہیں کرتے ٹھیک ہے دو طلبہ نہیں ہے تو یہ ہے لیکن اب مجھے شک ہے نہیں دو ہے تین کرے گا ہے نہیں ایک ہی کرے گا تو اب کیا ہے تمہیں کیا بتانا ہے یقینی طور پر تاکید سے بتانا تو کیا کرنا كلا وكلتا لے کر آنا کہاں بحث ہے اس کی کلا تسنیہ تاکید معنوی تاکید معنوی بڑھتی آواز ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کلا تسنیہ مذکر اور کلتا تسنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے نہیں ہے تشنا جی چلو جیسے جاءنی مسلمون رأیت مسلمین مررت بالمسلمین عشرون تا تسعون عشرون سے تسعون تک اور سینون کی رفعی حالت وہ ما قبل مضمون کے ساتھ وجہ نسبی و جمعی حالت یا ما قبل مقصول کے ساتھ ہوتی ہے پورے طلبہ سو گئے دیکھ ذوالفقار ذوالفقار اور سفیان دونوں بھی ہو سکتے ہیں جی نام الطالبون كلهم ہاں ذهبت نام الطالبون كلهم ٹھیک ہے طالب علم اور بھی ہے نا طلبہ بولتی نا طلبہ بولا با طلبہ کیا کریں با صبح سے شام تک جھڑتے چلیں پتہ شنا نامت طلبت ہوتا ہے نا اور کیا چلو وہ بھی ہوتا ہے نامت طالبون کلہم بھی ہوتا ہے نامت طلبہ چلو علو اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے علو کی رفعی حالت وہ ما قبل مضموم کے ساتھ ہوتی ہے نصبی و جری حالت یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی علو مال رأیت اولی مال مررت بأولی مال اس میں مقصور وہ اسم جس کے آخر الف مقصورہ ہو جیسے موسیٰ اس میں مقصورہ کی رفعی حالت تقدیری رفع کے ساتھ نصبی حالت تقدیری نصب کے ساتھ جری حالت تقدیری کسرے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ غیر جماعت میں 2350 روپے دیا کسے افراد میں 2350 روپے دیا میں دیا یہ بناؤ پہلے میں دیا دفعت دفعت
याकीन आते तो चलो आते तो किसे दिया जोर से बोलो दफा तो हाँ जी 2350 जी कल 2000 बताओ मैं अबरार को 2000 रुपये दिया जी हाँ क्या जरा जोर से बोले मालूम होता आतैतु आते तो أبرار ألفان हाँ अबरार अल्फान जुल्फ़कार आतैतु अल्फानी इला बरारा आतैतु दे दो जी वाला अबरार आतैतु अल्फान आतैतु अबरारा أعطيت أبرارا बोल विषय बोल रहे ना बोलो मुझको बोल जी ठीक है बात बोल रहे थे नहीं रो क्या मत मार अब बोलो बोलो बस बोलो वो क्या था ना ठीक है तो मैं बोलन देगा जी बोलो बोल रहे आते तो बोलो सुफियान आतैतु अल्फैनी ये कई को मफूल मफूल नहीं है समझना चीज को क्या दे रही क्या दिए नहीं हाँ ठीक है चलो गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ गैर मुतकल्लिम वो इसम है जो जमा मुज़क्कर सालिम ना हो यानी जो जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा वाला इसम हो और वो इसम या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो गैर जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ गैर मुतकल्लिम की रफ़ई हालत तक़दीरी रफ़े के साथ होती है नस्बी हालत तक़दीरी नस्ब के साथ होती है जर्री हालत तक़दीरी कसरे के साथ होती है जैसे जानी मुसार जानी गुलामी रअयतु गुलामी मररतु बि गुलामी इसमें मनकूस वो इसमें जिसके आखिर में या लाजिमा मा क़बल मकसूर हो जैसे क़ाज़ी इसमें मनकूस के रफ़ई हालत तक़दीरी रफ़े के साथ नस्बी हालत लफ्ज़ी नस्ब के साथ जज़मी हालत लाम जज़मी हालत नीचे उतरने दे के साथ होती है नीचे उतरने दे जानिल क़ाज़ी रअयतुल क़ाज़िया मररतु बिल क़ाज़ी जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम वो इसम है जमा मुज़क्कर सालिम की तरफ मुज़ाफ जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम वो इसम है जो जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ वो जमा मुज़क्कर सालिम है वो जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम वो जमा मुज़क्कर सालिम है मुशक जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम वो जमा मुज़क्कर सालिम है जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो जमा मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ है मुतकल्लिम की रफ़ई हालत तक़दीरी वो के साथ होती है नस्बी और जर्री हालत लफ्ज़ी या के साथ होती है जैसे जानी मुस्लिमिया रअयतु मुस्लिमिया मररतु बि मुस्लिमिया मुस्लिमिया रफ़ई हालत में मुस्लिमून आया था नून इजाफत की वजह से गिर गया तो मुस्लिमूया हो गया फिर या के मुनासबत की वजह से मा क़बल के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया गया तो वाव को या से बदल कर या का या में इदगाम कर दिया गया तो मुस्लिमिया हो गया नस्बी और जर्री हालत में मुस्लिमिया था या का या में इदगाम कर दिया गया तो मुस्लिमिया हो गया हाँ ठीक चलो दूसरी चलो जुल्फ़कार हाँ बात का सुनो हाँ तुम्हें बैठ
सालिम होता मैं मुतकल नहीं वो जमा मुजक्कर सालिम है करते वो कमाल है मुझे को बोले उनको बोलना पड़े ना सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एराब के एतबार से फेल की तीन हालतें हैं। पहला रफ़ाई हालत जबकि फेल मुज़ारे नासिब व जाज़िम से खाली हो, जैसे यज़रिबु। दूसरा नस्ब हालत जबकि फेल मुज़ारे पर नासिब अल्लल वगैरह दाखिल हो, जैसे लन यज़रिबा। तीसरा जज़मी हालत जबकि फेल मुज़ारे पर जाज़िम लम्मा वगैरह दाखिल हो, जैसे लम यज़रिब। फेल मुज़ारे के वजूब एराब के एतबार से चार किस्में हैं। पहला फेल मुज़ारे सही मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ, वो फेल मुज़ारे है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, तस्निया जमा मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस हाज़िर की मरफ़ूअ बारिज़ से खाली हो, जैसे यज़रिबु। फेल मुज़ारे सही मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ की रफ़ई हालत ज़म्मे के साथ होती है, नस्बी हालत फतह के साथ होती है और जज़मी हालत जज़म के साथ होती है, जैसे वयज़रिबु लन यज़रिबा लम यज़रिब। फेल मुज़ारे मुअत्तल वावी वयाई मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ, ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ से खाली वो फेल मुज़ारे है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत वाव व या हो, जैसे यदउ यरमी। फेल मुज़ारे मुअत्तल वावी वयाई मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ की रफ़ई हालत तक़दीरी ज़म्मे के साथ होती है और नस्ब हालत लफ्ज़ी फतह के साथ होती है और जज़मी हालत लाम कलिमे के हज़फ के साथ होती है, जैसे हुवा यग़ज़ु लन यग़ज़ु व यरमी लन यरमिया लम यरमी। फेल मुज़ारे मुअत्तल अलिफ़ी मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ, ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ से खाली वो फेल मुज़ारे है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो। फेल मुज़ारे मुअत्तल अलिफ़ी मुजर्रद ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ की रफ़ई हालत तक़दीरी ज़म्मे के साथ होती है, नस्ब हालत तक़दीरी फतह के साथ होती है और जज़मी हालत लाम कलिमे के हज़फ के साथ होती है, जैसे वयख़शा लन यख़शा लम यख़शा। फेल मुज़ारे बाज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ वो सही मुअत्तल फेल मुज़ारे है जिसके आखिर में तस्निया और जमा मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस हाज़िर की बारी ज़मीर मरफ़ू, जैसे यज़रिबानी यज़रिबून तज़रिबीना। फेल मुज़ारे बाज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ की रफ़ई हालत इस्बाती नून के साथ होती है, नस्बी हालत नून के हज़फ के साथ होती है, जैसे हुमा यज़रिबानी व यग़ज़ुवानी व यरमियानी व यख़शयानी। लन यज़रिबा व लन यग़ज़ुवा व लन यरमिया व लन यख़शया, लम यज़रिबा व लम यग़ज़ुवा व लम यरमिया व लम यख़शया। हुम यज़रिबून व यग़ज़ून व यरमून व यख़शून, लम यज़रिबू व लन हम यज़रिबूना व यग़ज़ूना व यरमूना व यख़शून। इस वजन पर है क्या है यख़शूना यस्माऊना के वजन पर है। सॉरी चलो इतना बोलो सुफियान। यस्माऊना के वजन पर है, यक़शयूना था वो जमने के बाद वो उसके बाद वाव यक़शऊना यस्माऊना के वजन पर है। बोलो यक़शऊना असल में वो कोई बोल रहे ना अच्छा वो ना हो नौमान इम्तियाज़ यक़शऊना असल में यक़शयूना था, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह तो या अलिफ रहती है तो यक़शा ना हुआ। दो इज्तिमा सेकंड के जैसे अलिफ हर्फ इल्लत गिर गया तो यक़शऊना हो। ये रही बात सब बोलो और मतलब यक़शऊना असल में यक़शयूना था, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ़तूह तो या अलिफ रहती है तो यक़शा ना हुआ। इज्तिमा सेकंड के जैसे अलिफ हर्फ इल्लत को गिरा दिए तो यक़शऊना हो। बोलो समझ में गया और मतलब समझाओ नौमान
یخشون اصل میں یخشیون تھا، یسمعون کے بولو وزن واہ بولو يخشون اصل میں یخشون تھا یسمعون کے وزن پر یا متحرک ما قبل مفتوح تو وہ یا الف ہو جاتی ہے تو یخشون ہوا اجتماعی ساکن کی وجہ سے حرف علت گر گیا تو یخشون ہوا. سمجھ میں گیا دیکھو لن يضربا ولن ولن يغزوا يغزوا ولن يرميا ولن يغزوا ولن يرموا ولن يخشوا لم يضربوا ولم يغزوا ولم يرموا ولم يخشوا أنت تضربين وتغزين وترمين یغزونا دیکھو یغزونا کوئی تو یغزونا دیکھیں چلو ہاں ٹھیک ہے چلو پھر مضارع کا اس کے بعد أنت تضربين وتغزين وترمين وتخشين لن تضربي ولن تغزي ولن ترمي ولن تخشي لم لم تضربي ولم تغزي ولم ترمي ولم تخشي عامل کی دو صفحہ وہاں دیکھنا وہاں دیکھ کر پڑھنا کیا چلو وہاں پڑھو حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی کو متوجہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں. حروف ندا دعو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں. حروف ندا 5 ہیں یا ایا 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 حمزہ مفتوحہ. حروف ندا منادہ مضاف کو منادہ مشابہ مضاف کو منادہ نکرہ غیر معین کو نصب دیتا ہے. حروف ندا جیسے یا عبداللہ منادہ مضاف ہے یا طالعا جبلا پہاڑ پر چڑھنے والے منادہ مشابہ مضاف ہے. یا رجلا خذ بیدی منادہ نکرہ غیر معین ہے. بندہ آدمی مدد مانگتے ہوئے کہتا ہے اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ منادہ نکرہ غیر معین ہے. منادہ مفرد یعنی مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. یا زیدو یا زیدانی یا زیدونا. ٹھیک ہے یا طالعا جبلا یا طالعا جبلا کیا ہو منادہ مشابہ مضاف یہاں جو ہے ادب احترام سے مشابہ مضاف. اللہ سن رہے یہاں تمہیں ظاہر کرنا سو بولو واہ وہ کرتی نا دو تین بچے ایسا وہ میری آواز سے نہیں یا ہم میری آواز سے زیادہ تمہاری ہونا سو جی مشابہ مضاف جی یا طالعا نہیں اس لیے کیا تھا اسے نصب نصب آتا جبلن کو یا طالعا جبلن جبلن کو نصب کیا ہے ٹھیک ہے سفیان حمان عبد اللہ نعمان طالعا جبلن میں جبلن کو نصب ہے نبی جی حسین حال بے حال ہے ہاں چلو سمجھ چلو علامت رفع تین ہے پہلا ضمہ مفرد منصرف صحیح وغیرہ میں ختم کرو دوسرا اس کے بعد علامت جر بھی ختم ہو گئے سمجھو سامنے چلو حروف عاملہ در فعل وہ حروف ہیں جو فعل میں عمل کرتے ہیں. حروف عاملہ کی دو قسمیں حروف پہلا حروف ناصبہ دوسرا حروف جازمہ. حروف ناصبہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں آخر میں اگر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. حروف ناصبہ 4 ہیں ان لن کئی اذن. ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے جیسے اريد ان تقوم کی اصل اريد قیامت کا ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ناشتہ کر لیں گے تھوڑی دیر انہوں نے سب بیٹھے تھے کہ سوال جواب دے دے چلو چلو جو بولو دوست بولا اس میں فعل کا عمل کرتا ہے یہ طالع یہ مفعول ہے اس لیے فعل نصب آ رہا ہے. اور نہیں ٹھیک ہے نہیں کیا بولنے اور تو کیا کہتا کیا چلو چلو لن زمانے مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے. 130 130 میں پڑھو گا
خذ هذا الماء معي تسكت. توابع کا بیان تابع ہر ایسا دوسرا لفظ ہے جو اپنے سے پہلے لفظ کے ایک ہی وجہ سے اعراب میں موافق ہو. مطبوع وہ لفظ ہے جو اعراب میں تابع جس کے موافق ہو. تابع کی 5 قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف، حرف عطف بیان. صفت ایسا تاکید جو اپنے جو صفت ایسا تاکید ہے جو اپنے سے پہلے اسم یا اس کے متعلق کے حالت کو بیان کرے. صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں. موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. معرفہ، نکرہ، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر. 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. معرفہ نکرہ میں سے ایک، تذکیر و تانیث میں سے ایک، افراد، تثنیہ، جمع میں سے ایک، رفع، نصب، جر میں سے ایک. 5 چیزوں میں سے صفت بحال متعلق موصوف کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے. معرفہ، نکرہ، رفع، نصب، جر. 5 چیزوں میں سے بیک وقت 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے. معرفہ نکرہ میں سے ایک، رفع، نصب، جر میں سے ایک. جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، رجل صفت بحال متعلق موصوف کے 5 چیزوں میں سے تنکیر اور رفع میں مطابق ہے. نکرہ کی صفت جملے خبریہ آ سکتی ہے. جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم. تاکید ایسا تابع ہے جو نسبت یا شمول حکم میں اپنے مطبوع کے حال کو اس طرح ثابت کر دے کہ سامع کو کوئی شک باقی نہ رہے. صفت نسبت کی مثال جیسے جاء القوم کلہم. نسبت کی مثال جیسے جاء زید نفسہ، زید خود آیا. شمول حکم کی مثال جیسے جاء القوم کلہم. تاکید کی 2 قسمیں: پہلا تاکید لفظی، دوسرا تاکید معنوی. تاکید لفظی وہ تاکید ہے جس میں لفظ اول یعنی مؤکد کو مکرر لایا جائے. جیسے جاء زید، زید جاء زید، ان زیدا قائم. تاکید معنوی وہ تاکید ہے جس میں مؤکد کے لفظ کے علاوہ مخصوص الفاظ سے تاکید لائی جائے. جیسے نفس، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابتع، ابصع. تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ میں سے نفس اور عین. واحد تثنیہ جمع کی تاکید کے لیے مؤکد کے مطابق صیغوں اور ضمیروں کی تبدیلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جیسے جاء زید نفسہ، الزیدان نفساہما، الزیدون انفسہم. جاء زید عینہ، الزیدان عیناہما، الزیدون اعینہم. کلا تثنیہ مذکر اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے جاءنی الرجلان کلاہما، جاءت المرأتان کلتاہما. بدل ایسا تابع ہے جو نسبت میں خود مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو. جیسے جاء زید اخوک. ترکیب میں مطبوع کو مبدل من اور تابع کو بدل کہتے ہیں. بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط. بدل الکل ایسا بدل ہے جو مبدل منہ کا عین ہو. جیسے جاء زید اخوک. بدل البعض ایسا بدل ہے جو مبدل منہ کا جز ہو. جیسے ضرب زید رأسہ، زید کے سر کو مار پڑی. بدل الاجتمال ایسا بدل ہے جو نہ مبدل منہ کا عین ہو نہ اس کا جز ہو بلکہ مبدل منہ کا متعلق ہو. جیسے ضرب زید غلامہ، زید کے غلام کو مار پڑی. بدل الغلط ایسا بدل ہے جو غلطی کے بعد دوسرے لفظ سے ذکر کیا جائے. جیسے جاء زید عمرو، زید آیا نہیں بلکہ عمر آیا. عطف بحرف ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہو اور نسبت میں اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود ہو. جیسے جاءنی زید و خالد. اس مثال میں آنے کی نسبت زید اور خالد دونوں کی طرف ہو رہی ہے. اس مثال میں خالد تابع اپنے مطبوع زید کے ساتھ مقصود ہے. عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، اللہ کی قسم کھائی ابو حفص عمر نے. ترکیب میں مطبوع کو مبین اور تابع کو عطف بیان کہتے ہیں. 2 ناموں میں سے مشہور کو عطف بیان بنایا جاتا ہے. فعل متعدی کی 4 قسمیں: پہلا متعدی بیک مفعول جس کو ایک مفعول بھی کی ضرورت ہو. دوسرا متعدی بدو مفعول وہ فعل متعدی ہے جس کے لیے 2 مفعول ہوتے ہیں اور ایک مفعول پر اختصار جائز ہوتا ہے. تیسرا متعدی بدو مفعول وہ فعل متعدی ہے جس کے لیے 2 مفعول ہوتے ہیں اور ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہوتا. یا دونوں کو ذکر کریں گے یا دونوں حذف کر دیں گے. یا فعل قلوب میں ہوتا ہے اور وہ ساتھ علمت رأیت وجدت برایا قیمت حسبت ظننت زعمت. متعدی بس مفعول وہ فعل متعدی ہے جس کے لیے 3 مفعول ہوتے ہیں اور وہ اعلم، ارى، نبأ، اخبر ہے. جیسے اعلم اللہ زیدا عمرا فاضلا. اللہ تعالیٰ نے زید کو عمر کے فاضل ہونے کو بتلایا.
افعال ناقصہ وہ افعال ہیں افعال جو فاعل کو جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے کان زید قائما. اس مثال میں کان نے زید فاعل کے علاوہ زید فاعل کو صفت قیام کے ساتھ ثابت کر دیا ہے. افعال ناقصہ 17 ہے. کانا صارا اصبح انسا اصحا ظلا باتا آوا عدا بدا راحا ما زالا من فکا ما بریحا ما فتیا ما راما لیسا. افعال ناقصہ جملے اس میں یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو نفعل کا اسم اور خبر کو نفعل کی خبر کہتے ہیں. افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما. افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو اپنی صفت کے علاوہ فاعل کو ایک مخصوص صفت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں. جیسے کان زید قائما. اس مثال میں کان نے اپنی صفت کے علاوہ زید فاعل کو صفت قیام کے ساتھ ثابت کر دیا ہے. افعال ناقصہ 17 ہے. کانا صارا اصبح انسا اصحا ظلا باتا آسا عدا غدا راحا ما زالا من فکا ما بریحا ما فتیا ما داما لیسا. افعال ناقصہ جملے اس میں یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو نفعل کا اسم اور خبر کو نفعل کی خبر کہتے ہیں. افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کان زید قائما. افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فعل فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ افعال تنہا فاعل پر پورے نہیں ہوتے. ان افعال کی صفت یعنی ان فاعل کی صفت بیان کرنے کی خبر یعنی صفت کو بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. افعال میں سے بعض افعال کبھی صرف فاعل پر پورے ہو جاتے ہیں، جن کو افعال تامہ کہتے ہیں، جیسے کانا مطلب بارش میں اصبح زید نے صبح کی. اس کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے حذف کرنے سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کو فاعل سے قریب کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں. یہ چاہے نعمہ عسا کاتا قربا او شقایا. ایسے جملے اس میں پر داخل ہوتے ہیں جس میں خبر فعل مضارع کو کبھی فعل کے ساتھ آتا ہو، جیسے عسا زید یخرج عسا زید ان یخرج. ٹھیک ہے، پہلی نشست کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ناشتے کے بعد پھر دوسری نشست کا آغاز ہوگا. ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو جائے.